السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زینب سجاد۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق بکھر سی ڈپارٹمنٹ کا پولیس مقابلہ پولیس پر فائرنگ کرنے والے 30 سے زائد مقدمات کا خطرناک ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ قریبی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ملزم کی شناخت ضیافت علی اور پشیرہ ولد بشیر حسین سکنہ بستی امام بالی ہوئی۔ زخمی ملزم کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بکھر منتقل کر دیا گیا۔ ملزم کے قبضہ سے موٹر سائیکل اور پسٹل بھی برآمد۔ ملزم کا کریمنل ریکارڈ چیک کرنے پر ڈکیتی، موٹر سائیکل چوری، نقب زنی اور چوری کی متعدد واردات میں ملوث پایا گیا۔ موقع سے فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا خان سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق تھلکا نوابزادہ نصر اللہ محمد ظفر اللہ خان خاندان خیل کی شخصیت اور سیاست کے وہ سربستہ راز جو وقت کی گرد میں پوشیدہ رہے۔ تھلکی پیاز زمین نے اگر کسی سیاستدان کے قدموں میں سچائی، خدمت اور وفا کی فصل اگتی دیکھی تو وہ شخص محمد ظفر اللہ خان خاندان خیل کی تھی۔ ایک ایسا نام جو نواز جھنڈا والا کی دھرتی سے اٹھا اور بکھر کی تاریخ پر امر نقوش چھوڑ گیا۔ اس کا طرز سیاست نوابزادہ نصر اللہ خان کے واضح دار انداز کی خوشبو لیے ہوئے تھا۔ شائستگی، شفافیت اور صداقت کا حسین امتزاج، تعلیم، دیانت داری اور کھیل کا امتزاج ان کی زندگی کے ابتدا ہی علم، فہم اور تندرستی کے سنہری اصولوں پر ہوئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے عالمی فضاؤں میں شعور کے پرندے کو اڑان ملی، پھر پشاور یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کر کے دلیل، عدل اور انصاف کو اپنایا۔ مگر فقط علم ہی نہیں، کھیلوں کے میدان بھی مسخر کیے اور ایک زبردست سپورٹس مین تھے۔ ایک کے بعد ایک گولڈ میڈل ان کی محنت کا اعتراف کرتا رہا۔ سیاست میں قدم، سیاست کا آنگن ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ ان کے چچا حکیم دوست محمد خان جو برصغیرے میں عالم طب کے آفتاب تھے اور سیف اللہ خان جن کے فہم سیاست مثالی تھی، ان کے سیاسی اساتذہ تھے۔ انہی سیاہ دار شخصیات کی زیر تربیت سیاست میں قدم رکھا۔ ظفر اللہ خان اس عہد میں ذوالفقار علی بھٹو سے بہت متاثر تھے، جس کی وجہ سے سیاست کی ابتدا میں 1970 کو باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھاما اور بہت جلد ضلع میاں والی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدارت اور پھر جنرل سیکرٹری کے منصب تک جا پہنچے۔ ان کی سیاست میں شمولیت ایک جذبے، ایک نظریے اور ایک فرض کی ادائیگی تھی جس نے انہیں سیاسی بلغت عطا کی اور بہت جلد اپنا آپ منوانے میں کامیاب ہوئے۔ ضلع بکھر کی بنیاد اور عوامی خدمات 1982 وہ سنِ تاریخ ساز تھا جب بکھر کو ضلع کا درجہ ملا اور ظفر اللہ خان نے بطور پہلے رکن کونسل عوامی نمائندگان کا فریضہ سنبھالا۔ بعد ازاں 2 سال تک چیئرمین ضلع کونسل رہے۔ ان کے دور سربراہی کو اگر تھل کی بیداری کہا جائے تو مبلغانہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے قلم و اختیار اور تعلیم و صحت جیسے بنیادی حقوق کو تجویز کے لیے وقف کر دیا۔ درجنوں سکولز، صحت کے مراکز، جانوروں کے علاج گاہیں اور دیہی ڈسپنسریاں اس مرد درویش کی عوام نوازی کی نشانیاں بنی۔ بے روزگار نوجوان کو روزگار کے وافر تعداد میں موقع فراہم کیے۔ تھل کے ویران چہرے پر مسکراہٹ ان کی مزاج تھی جس کا زمانہ متعارف ہے۔ قومی سطح پر نمائندگی 1998 میں وہی درویش ست رہنما عوام کے بے پایہ اعتماد سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان کا شاندار گفتار مہذب، ان کی نیت شفاف اور ان کا دامن کرپشن کے گرد سے پاک تھا۔ 1993 میں ایک بار پھر عوام نے انہیں ایوان زیر میں پہچان کر ان کی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ 1997 میں وہ محمد اصغر خان نوانی جیسے نامور مد مقابل سے ٹکرائے۔ انتخابی معرکے میں وہ سر جھکائے بغیر لڑے مگر چند سو ووٹوں سے شکست کھائی۔ ان کی شکست بھی وقار کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی، کسی گلے شکوے یا الزام کے بغیر۔ سیاسی وراثت کا تسلسل ان کے بعد عبدالمجید خان خاندان کھیل نے اس چراغ کو روشن رکھا۔ 2008 اور 2013 کے انتخابات میں کامیاب ہو کر بکھر کے سیاست میں اپنے بزرگوں کی روایات کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ نئی جہتوں سے آشنا کیا۔ آج بھی اس خانوادے کی سیاسی روشنی تھل کے ذروں کو منور کر رہی ہے۔ درویش ست رہنما محمد ظفر اللہ خان کا کردار وہ آئینہ تھا جس میں کوئی دھبا دکھائی نہ دیتا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری سیاسی
सियासी जिंदगी में न सिर्फ खुद को करप्शन से दूर रखा बल्कि किसी बेअसोस शख्स की हमायत भी न की। उन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह खान की तरह अपनी हजारों कनाल ज़रई और शहरी ज़मीन सिर्फ इसलिए कुर्बान की कि अवाम के कदम वहाँ तरक्की की तरफ बढ़ सके। आखिरी आयाम और दायमी आरामगाह 29 जून 2011 को बीमारी के आलम में एक निजी अस्पताल में दाई अजल को लब्बैक कहा। अपने आबाई गांव नवाज झंडावाला के कब्रिस्तान में हमेशा के लिए स्वादर खा हो गए। इनकी कब्र न सिर्फ मिट्टी में छुपी हुई एक दास्तान है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रास्ता दिखाने वाला चिराग है। हर पे आखिर जफरुल्लाह खान कोनार के न सिर्फ थल की सियासत का नवाबजादा था बल्कि अखलाक, वाज़ेदारी और दयानत का अलंबरदार भी। वो और इनकी गनत दिलों में जिंदा है, अंगद दिलो दुआओं में शामिल है। दुआ है कि खुदावंद करीम इनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए और इन्हें अपने क़ुर्ब का बुलंद मुकाम अता करे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.asia41.tv विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।